بابا نے جب مجھے بتایا کہ احسان چچا کی بیٹی کی شادی ہے تو میں بہت خوش ہوئی تھی۔ چچا لاہور میں رہتے تھے، ہم کراچی میں۔ میری اپنی کزن حمیرہ سے بہت اچھی دوستی تھی۔ میں نے کہا بابا میں بھی جاؤں گی شادی میں۔ وہ کہنے لگے ہاں ہاں کیوں نہیں، ایسا کرو تم اور تمہاری ماں پہلے چلے جاؤ، میں بس شادی کے دنوں میں ہی آؤں گا اور پھر تمہیں واپس لے آؤں گا وہاں سے۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ امی بھی راضی تھی۔ ہم نے جلدی جلدی شامی کباب اور کچھ سالن وغیرہ بنائے، انہیں فریز کر دیا۔ ٹرین میں جانا تھا اور صرف میں نے اور امی نے جانا تھا، اس لیے میرے والد نے 2 ٹکٹیں لے لی۔ ٹرین کا سفر مجھے شروع سے کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ میں ٹرین میں کم ہی کچھ کھاتی تھی، بس اپنے ساتھ یا تو خواتین ڈائجسٹ لے جاتی یا کوئی ناول لے لیتی، وہی پڑھتی رہتی اور سفر کٹ جاتا تھا۔ ابھی بھی میں نے 2-3 ناولز اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیے تھے۔ بابا ہمیں ٹرین میں بٹھا کر آ گئے تھے۔ ٹرین جیسے ہی چلی میں نے ناول پڑھنا شروع کر دیا۔ ہمارے برابر میں 2 خواتین اور 1 مرد اور بھی تھا جو ان خواتین کے ساتھ آیا تھا۔ سفر یوں ہی گزرنے لگا۔ اگلی صبح 11-12 بجے ہم لوگ لاہور پہنچ گئے۔ سامنے حمیرہ کا چھوٹا بھائی ریحان ٹرین کے سب ڈبوں میں جھانک جھانک کے ہمیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا میں نے بھی اس کی طرف ہاتھ ہلا دیا۔ وہ فوراً سے ٹرین میں چڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ امی سیٹ کے نیچے سے اٹیچی نکالتی، وہ کہنے لگا رہنے دے میں نکالتا ہوں۔ اس نے فوراً سے سامان نکالا، دونوں اٹیچی اپنے ہاتھ میں پکڑے اور نیچے اتر گیا۔ میں اور امی بھی نیچے اتر گئے۔ اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے گاڑی میں سامان رکھا، میں پچھلی نشست پہ بیٹھ گئی، امی فرنٹ سیٹ پہ ریحان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں 4 سال بعد لاہور آئی تھی۔ حمیرہ سے یوں تو میری واٹس ایپ پہ ویڈیو کال پہ بات ہوتی رہتی تھی، لیکن آمنا سامنا ہوئے کافی سال گزر گئے تھے۔ ریحان تقریباً میرا ہم عمر تھا۔ حمیرہ مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ میرے چچا کا سب سے بڑا بیٹا روہیل مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ بڑی 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، بھائی کوئی تھا نہیں۔ ہم جب گھر پہنچے تو چچی نے بہت پیار سے گلے لگایا اور حمیرہ تو مجھے دیکھ کے بے انتہا خوش تھی۔ پھر تو میرا اور حمیرہ کا باتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رات کو چچا کے ساتھ روہیل بھی آیا تھا۔ 4-5 سال بعد میں اسے دیکھ رہی تھی، ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی تھا، کم گو سنجیدہ سا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام کیا، پھر میری والدہ سے باتیں کرتا رہا۔ دیکھنے میں وہ جتنا ہینڈسم، اسمارٹ اور گڈ لکنگ تھا اتنا ہی کم گو تھا۔ شاید ابھی اپنے آفس سے واپس آیا تھا، کچھ دیر ہی بیٹھا ہوگا پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ البتہ ریحان اتنا ہی باتونی تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سبھی سونے کی تیاری کرنے لگے۔ میں بھی کافی تھک گئی تھی، جب سے آئی تھی حمیرہ سے باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بھی حمیرہ کے کمرے میں سونے جاتی، ریحان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا کزن دس از ناٹ فیئر، چلو آؤ ڈھول بجاتے ہیں، آخر تمہاری کزن کی شادی ہے۔ میں نے کہا سب سو رہے ہیں، میں تھک گئی ہوں، اور ڈھول کہاں ہے؟ کیا تم ڈھول لے کے آئے ہو؟ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ کہنے لگا وہ آٹا گوندنے والا تسلا ہے نا، اسے الٹا کریں گے اس پر ڈھول بجا